کتنا ہے؟ فرمایا درخت ایسا نہیں ہے جو زمین کے اوپر ہے اور تھوڑا سا تیزی سے ہوا کا جھونکا آئے تو اس کو اکھاڑ کر لے جائے، ایسا نہیں ہے۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑ نہایت ہی مضبوط ہے، زمین میں پیوست ہے۔ سبحان اللہ۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہے۔ اور پھر دنیا کا درخت پھل دیتا ہے تو عزیزان محترم سال میں ایک آدھ بار پھل دیتا ہے یا 2 بار پھل دیتا ہے، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے میری رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والوں، تم جو خیر کا کام کر جاتے ہو، کیا بات، تم جو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں پاکیزگی پیدا کرتے ہو، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہو، اس کے فیض کا عالم کیا ہے؟ ہر آن اس درخت سے پودے اور اس درخت سے اتنی شاخیں نکلتی جاتی ہے، اس سے پھل لوگوں کو ملتے جاتے ہیں، پھول ملتے جاتے ہیں کہ زندگی بھر لوگ کھاتے جائیں گے، ان کی نسلیں کھاتی جائیں گی، تب بھی نہ یہ پھل ختم ہوں گے نہ اس کے پھول ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھل غذا کا کام کریں گے، پھول خوشبو کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے۔ تو حضرات اس مرد حق آگاہ نے جو محنتیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محنتوں کا بہترین صلہ انہیں دے دیا ہے۔ وہ اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوام عطا فرماتا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ ان کے اس شجر علم کو اللہ کبھی بھی خزاں آلودہ ہونے نہیں دے گا۔ اور پھر وہ بھی گویا اپنی تربت سے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، کیا بات، کیا بات، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے اصول کیا تھے؟ ایمان کی قوت ان کے پاس تھی، کیا بات، بصیرت کا اجالا ان کے پاس تھا، حق ہے، حق ہے، یقین کی طاقت ان کے پاس تھی، حق ہے، حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قلب سلیم عطا فرمایا تھا جس میں خشیت ربانی کے جلوے تھے، جس میں عشق الہی کے جلوے تھے، جس میں امام ربانی کا فیض آسمان سے جس طرح آفتاب چمکتا ہے ویسا چمک رہا تھا اور لوگوں کے دلوں کو چمکا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور بحر العرفان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو موقع آپ کو عطا فرمایا ہے، اس موقع کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اور انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ زندگی کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی ہے، اپنی بیٹیوں کو کیا تعلیم دی ہے، اپنے چاہنے والوں کو کیا تعلیم دی ہے، اور کس طرح سادگی سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ وہ خود عالم ربانی ہو کر ہر عالم کا احترام کرتے رہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیے ہم پیشہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ حسد پایا جاتا ہے، اور ہم زمانہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی دل کے اندر میل رہتا ہے، لیکن اس حق آگاہ مرد کو ہم نے دیکھا، ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں تھا، دل میں کوئی میل نہیں تھا، بڑوں کی جیسے وہ عزت کرتے تھے چھوٹوں کی بھی ویسے ہی عزت کرتے تھے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جامعہ نظامیہ جب تشریف لائے تھے پہلی مرتبہ، انہوں نے تلاش کر کے مجھ سے ملاقات کی تھی، اور یہ کہہ کر انہوں نے ملاقات کی تھی کہ میں یہاں ایک پوسٹر دیکھا، شہنشاہ نقشبند کے فیضان کا جلسہ ہے اور اس میں آپ کا نام تھا مہمان خصوصی کے طور پر، تو دل نے چاہا کہ شہنشاہ نقشبند کے موضوع پر خطاب کرنے والا کوئی ایسا ہی ہوگا جو واقعی شہنشاہ نقشبند کے فیضان سے مالا مال ہوگا۔ بس یہ طلب تھی جو مجھے آپ تک پہنچائی ہے، اور بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اس جامعہ احمدیہ سنیہ کے عظیم صدیق اکبر کانفرنس میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کے لیے دعوت دی، سبحان اور اللہ، متعدد مرتبہ پھر حاضر بھی ہوا، اسفار میں بھی ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے پہلی نظر ہی میں دیکھ کر یہ اندازہ کیا کہ یہ بندے خدا، یہ درویش یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا تعلق رکھنے والا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی حقیقی محبت اس بندے خدا کے دل میں جاگزی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد، زندہ باد۔ بظاہر شمال و جنوب کے درمیان خلیج سمجھی جاتی ہے، لیکن اس حق آگاہ بندے نے بتایا دلوں میں جب عشق و محبت ہوتی ہے تو کوئی خلیج واہ 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 واہ، کلومیٹروں کے فاصلے دلوں میں فاصلے پیدا نہیں کرتے۔ جب دل میں چاہ ہوتی ہے ہر چاہنے والے کی طرف دل سے راہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی اس لیے اس پر نگاہ ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے پناہ ملتی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر کے بتایا۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ اہل علم جو نظر آ رہے ہیں، یہ عرب علماء آئے ہوئے ہیں، عجم سے آئے ہوئے ہیں، طول و عرض سے ہندوستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ یوں ہی نہیں آئے ہیں، اس محبت کی قدر تھی دل میں تبھی تو آئے ہیں، کیا بات ہے، اس احترام کی قدر تھی تبھی تو آئے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ سوا احسان کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے تو بھی احسان کر جیسے کہ تجھ پر تیرے رب نے احسان فرمایا۔ اللہ نے احسان یہ کیا کہ خود کو پردے میں رکھا، اے بندے تجھ کو اس نے پردے سے باہر لایا۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ انسان پر وہ وقت نہیں گزرا جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، لیکن اللہ نے اسے پردے عدم سے لباس وجود پہنا کر لایا۔ سبحان اللہ۔ وہ پروردگار نیز سے ہست کیا ہے، عدم سے وجود کا لباس پہنا کر دنیا میں لایا ہے اور فرما رہا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے احسان یہ کیا کہ کائنات کی رنگینیاں تیرے لیے پیدا کی، ساری دلکش کائنات کے اندر جو کچھ دلکشیاں ہیں وہ تیرے لیے ہے، ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے اور تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اب تو احسان یہ کر کہ بندے تیری طرف آ رہے ہیں اس لیے کہ تیرے رب نے تیری محبت ان کے دل میں ڈالی ہے۔ اب تو احسان یہ کر ان کے دل میں رب کی محبت ڈال، مصطفیٰ کی محبت ڈال، تو ہل جزاء الاحسان الا الاحسان پر عمل کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان کرامی، واہ واہ۔ اور پھر آج جو عنوان ہے اس کانفرنس کا اور آج کے دن کے سیمینار کا، وہ تصوف کے عنوان سے معنون ہے۔ تصوف کے عنوان کے ساتھ یہ کانفرنس کو منسوب کیا گیا ہے، اور تصوف قلب کی صفائی سے عبارت ہے، روح کے نکھار سے عبارت ہے، اخلاق و اعمال کو سنوارنے سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے پاکیزہ دل ہستیوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے جو دنیا میں رہتے تھے فرش پر، مگر ان کے دل مالک عرش کی محبت میں اتنے منور ہو چکے تھے کہ بس ان کے دل کے اندر کہیں سے کوئی کیمے کو جگہ نہ تھی، کیونکہ نبیوں کے سردار حبیب کردگار علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ سبحان اللہ۔ یا بنیا وذلك من سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک درسگاہ نبوت کے طالب علم ہیں، یہ مرشد کا مرید سے تعلق کیسے ہو اور وہ کس چیز پر نظر رکھے، درسگاہ والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، خانقاہ والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اس طرح کرو اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ نہ رہے تو ایسا تم ضرور کیا کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا قرار پاتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو دل کی دنیا کو پاکیزہ بنانے کا نام تصوف ہے۔ گویا کہ لفظ تصوف قرآن میں نہیں استعمال ہوا ہے، مگر تصوف میں جو مفہوم و معنی ہے اس کا مصداق قرآن میں بھی موجود ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ قد افلح من تزکا، یہ دل کی پاکیزگی جو ہے یہی صفائے قلب کو تصوف سے یاد کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، مفہوم و معنی کو دیکھا جاتا ہے، اس کا مصداق قرآن و حدیث ہے کہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ دل کی پاکیزگی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی انسان معرفت الہی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں جاتے جاتے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے ماحول میں کیوں اس کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دل ہمارے گندے ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت کے دبیز پردے ہمارے دلوں پر حائل ہو گئے،
ادھر سے جو انوار جگمگا رہے ہیں، ہمارے دل اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا کی محبتوں نے ہمارے دلوں کو تباہ کر کے رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ والوں کی محبت دراصل ہمارے دلوں کے لیے انجلا کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام تمہاری ہر آن ہر گھڑی پاکیزہ حالت میں ہونی چاہیے، دل میں کوئی میل کچیل نہیں ہونا چاہیے، دل کی صفائی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو یہی تعلیم دی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یاد رکھو، مصطفیٰ کے جد امجد کو دیکھو، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑنے والا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم وہ ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا ملت ابراہیم حنیفا، وہ حبیب پاک علیہ السلام کے جد امجد ہے، جن کی ملت پر مصطفیٰ نزول وحی سے پہلے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ رب فرما رہا ہے اسی ملت ابراہیمیہ کے ساتھ میرا حبیب ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے۔ اب اس راستے سے کوئی منہ نہیں موڑنا، جو منہ موڑے گا وہ وہی ہوگا الا من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے دل کو نادان بنا لیا ہے، جس نے اپنے دل کے اندر غور و فکر کی صلاحیت جو تھی مسخ کر دیا ہے، جس کا دل احمق ہے وہی منہ موڑے گا۔ اب حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں آخری بات سمجھو تاکہ اس کانفرنس کے مقصد کو پا سکو اور اس کے بعد زندگیوں میں اپنے انقلاب لا سکو۔ رب فرما رہا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اے میرے خلیل میری بارگاہ میں سر نیاز خم کرو، فرما برداری قبول کر لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کرنے لگے میں فرما بردار ہو چکا، میں سر نیاز خم کر چکا۔ اس کی بارگاہ میں جو تمام عالموں کا رب ہے، وہ کہہ سکتے تھے للہ، کہہ سکتے تھے اسلمت لی، کہہ سکتے تھے اسلمت لکا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم سر جھکاؤ، قال اسلمت لک، اے مولا میں سر جھکا چکا۔ یا کہہ سکتے تھے کنت اسلمت لک، میں تو پہلے سے سر جھکا چکا تھا، اب کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں کہہ رہے ہیں جب جب حکم ہوتا ہے تب تب جھکتا جاتا ہوں، پہلے کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ حکم دینے والا جب بھی حکم دے رہا ہے خلیل سر جھکاتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلمت لکا کے بجائے اسلمت لرب العالمین کہا، میں کیوں سر نہ جھکاؤں جو میرا بھی پالنے والا ہے، سارے عالموں کا پالنے والا، سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے سنو، ابراہیم کا جواب سن چکے، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ اب یہ فیضان کو منتقل کرنا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم جس کا اللہ سے وعدہ کیے تھے وہ پیغام اپنی اولاد کو بھی دے رہے ہیں، حضرت یعقوب بھی اپنی اولاد کو وہی وصیت کر رہے ہیں جس کا اللہ نے انہیں پابند بنایا ہے۔ مسلمانوں، قنوج کی سرزمین پر اس عظیم کانفرنس میں شریک ہونے والوں، یہ پیغام جذباتی طور پہ سن کے جانا نہیں ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، مرتے مرتے اپنے اولاد کو بھی سمجھانا ہے۔ آج بے دینی کی طوفانی ہوائیں چل رہی ہے اور ایمان کی شمع کو بجھا رہی ہے۔ اے میرے بھائیوں، درد کا اور کرب کا عالم ہے، کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے، بچے دنیا کی فحاشی پر مبنی فحش مناظر دیکھ کر اپنے ایمان کی شمع کو بجھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں، جو عقیدہ تم کو مل گیا سینے میں تم اس کو بساؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی سمجھاؤ۔ آج ہم دین سے اپنی اولاد کو کتنا قریب کر رہے ہیں، اس راہ روحانیت سے کتنا قریب کر رہے ہیں، گریبان میں جھانک کر خود ہی دیکھیں۔ وہ فرمایا جا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اے میری اولاد، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ ہر باپ اپنی اولاد سے کہے اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تمہاری جبین بھی خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو، تمہارا ماتھا بھی خدا کی بار میں تم ٹیکے ہوئے ہوں۔ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، لاجک کے پیچھے نہ جاؤ، وجہ سبب کے پیچھے نہ جاؤ، جو بھی حکم ہو عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، شریعت جو کہتی ہے طبیعت کو اس کے تابع کر کے زندگی گزارو، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو، مصطفیٰ کے حکم کے تابع کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کرم سے نوازے گا۔ آگے کی بات سن لو،
فرما رہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب آخری وقت میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو کیا تحفہ دے کے جا رہے ہیں؟ قنوج میں بلڈنگ بنا کے جا رہے ہیں، جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، پراپرٹیاں دے کے جا رہے ہیں، سیم و زر دے کے جا رہے ہیں، فیکٹریاں کارخانے دے کے جا رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس فرشتہ پیغام اجل لے کر آیا تھا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا معلوم؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو تم بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ اپنی اولاد سے یہ پوچھے بیٹا بتا میرے بعد کون سے عقیدے پر رہے گا؟ میں نے تجھے اللہ کے ولی سے جوڑ دیا ہے، میں نے تجھے سنیت کے عقیدے کی جو بصیرت عطا کر دی ہے، اب بتا میرے بعد کوئی اور عقیدہ اپنائے گا، کسی کی کلپ سن کر کسی اور طرف جائے گا، یوٹیوب پر گوگل پر جا کر سرچیبل میٹر کو دیکھ کر اس کے بیان کو سن کر کیا شخص کے اندر آئے گا یا اس عقیدے سے منحرف کہیں ہو کر اس عقیدے پر رہے گا؟ بتا، یہ پوچھو اپنی اولاد سے۔ گھر میں جائزہ لو، قرآن کہہ رہا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ پیغمبر ہے، وقت اخیر آیا تھا پوچھ کے آیا تھا، آپ سے پوچھ کر نہیں آئے گا، مجھ سے پوچھ کر نہیں آئے گا۔ ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا ما تاکلون من بعدی، میرے بعد تم کیا کھاؤ گے؟ ما تلبسون من بعدی، میرے بعد کیا پہنو گے؟ این تسکنون من بعدی، میرے بعد کہاں سکونت اختیار کرو گے؟ ما تحرسون من بعدی، کس کھیتی میں بیج بو گے؟ کون سے غلے اگاؤ گے؟ ما تزرعون من بعدی، کون سی کاشتکاری کرو گے؟ نہیں کہا ما تصنعون من بعدی، کون سی فیکٹریاں بناؤ گے؟ نہیں کہا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ بیٹا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ نظام شریعت پر رہو گے یا نہیں تم یہ بتاؤ۔ حالانکہ نبی زادے ہیں، نبی کو اطمینان بھی ہے، مگر وہ امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل میں اتنا درد ہے تو تمہارے دل میں کتنا ہونا چاہیے؟ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان کہا بیٹا اب آخری وقت آ گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخرت کا ہو رہا ہے، میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں، تم کیا بولتے ہیں بتاؤ؟ میرے دبدبے سے قائم تھے یا اپنے دل کی کیفیت سے قائم تھے؟ بتاؤ میرے بعد کون سے عقیدے پر رہو گے؟ کس دھرم کی طرف جاؤ گے؟ قالو، سبوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان ذرا بھی سوچئے بات، فکر نہ کیجئے، آپ کی اولاد ہے، آپ نے جس عقیدے کو ہمیں عطا کیا ہے ہم وہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ کے وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد یعنی اسماعیل و اسحاق کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے آبا و اجداد کی، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان سوچئے مت، فکر نہ کیجئے، ہم ہمیشہ اس کی بارگاہ میں سر جھکائے رہیں گے۔ بس کیا کھائیں گے نہیں کہا، کیا کیسے عبادت کرو گے کہا، اور یہی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں سورہ ابراہیم میں ہے، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اور پھر وہاں سے بغیر بات کیے کہ جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے اے خلیل اس وادی غیر ذی زرع میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا تو خود ہی کہا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اشارہ سر کا کر کے نعم کہا ہاں، تو وہ کہنے لگی اذن لا یرجعونا، اے خلیل اللہ آرام سے جائیے، اللہ کا حکم ہے، اگرچہ کہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تن ڈھانکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اس پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، ان کھجوروں کے علاوہ کوئی غذا نہیں ہے، مگر آپ آرام سے جائیے، اللہ کا حکم ہے تو وہ ضائع ہونے نہیں دے گا، سبحان اللہ، ہماری حفاظت کرے گا۔ جب یہ جواب حضرت ہاجرہ نے دیا تھا تو قرآن کی زبان میں دیکھو کہ جس کو مصطفیٰ کی اللہ نے ماں بنایا ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ ہے، ان کی اولاد میں مصطفیٰ ہے، تو سمجھا رہا ہے دیکھو یقین کی کس منزل میں ہے حضرت ہاجرہ، جیسے شوہر ہے ویسی بیوی بھی ہے، وہ یقین کی منزل ہے، اسباب کچھ نہیں ہے، مگر کہنے لگی اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں کرے گا۔ انہی کے شہزادے کی ایریوں کی رگڑ سے وہ پانی کا چشمہ نکلا جس کے پینے سے ہر مرض سے شفا ملتی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد سے پیو وہ پانی تمہارے اس مقصد کو پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ عزیزو قرآن و سنت نے بتا دیا کہ فکر کرنے کی جو چیز ہے وہ دین ہے اور عقیدہ ہے۔ اور سنو حضرت خلیل مڑ کے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیاکلوا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار
میں نے تیرے حکم پر اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ اے میرے رب یہ عبادت کرے نماز قائم کرے. ننھے منھے شہزادے ہیں اس وقت کھانے کی ضرورت ہے. لیاکلوا نہیں کہا, لیشربوا نہیں کہا, لیقیموا الصلاۃ. باپ کو پہلی فکر کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہے کہ میرے بچے کے دین کی فکر ہونی چاہیے. جب ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی فکر ہوتی ہے کہ اب میری روزگار میں اضافہ کروں. بچہ پیدا ہو گیا اب اسباب کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم کھانے پینے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. ہماری اولاد وبال جان بنتی ہے, درد سر بنتی ہے, درد جگر بنتی ہے. جب ہم یہ سوچیں کہ بیٹا پیدا ہو گیا اس کو نماز پڑھنے والا بنایا جائے, بیٹی پیدا ہوئی حیادار بنایا جائے, اللہ انہی کی نسل میں اولیاء پیدا کرتا ہے, صلحاء پیدا کرتا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پھلوں سے روزی دیے بعد میں بیان کیا, نماز پڑھے پہلے بیان کیا تو پتا چلا کھانا بھی ضروری ہے. وہ تو رب کھلاتا ہی ہے, اس سے زیادہ فکر دین اور ایمان اور عقیدے کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.